عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 9 جنوری بروز اتوار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری قسط ہے ہمارے اس عنوان کی جو ہے ہجرت مصطفیٰ کی چند جھلکیاں۔ ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند جھلکیاں، 11 جھلکیاں میں نے کل پیش کی تھی اور بات یہاں ختم کی تھی کہ سوراخ سے سانپ نکلا اور اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پائیں اقدس پر ڈنگ مارا، تو 1 بار 2 بار 3 بار، بعد نے تو لکھا کہ 6 ڈنگ مارے، وہ بھی مارتا گیا اور سیدنا صدیق اکبر بھی سہتے رہے۔ مگر مزے کی بات ہے کہ حضور کو اٹھایا نہیں، بولیے حضور کو بس 12ویں جھلک یہی نوٹ کر لو کہ ڈنگ پہ ڈنگ سہ رہے ہیں، زہر پہ زہر چڑھتا جا رہا ہے، اور شاعر پنجابی کا کہتا ہے کہ جس پیر سوراخ تو چایا نہ ستا یار ریا تے جگایا نہ، سپ ول ول پیر نو ڈنگ مارے پہرے دار دیاں کیا باتاں نے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ 13ویں جھلک پیش کر رہا ہوں کہ حضور کو اٹھایا نہیں، ہلے نہیں، کوئی حرکت نہیں کی، بس سہتے جا رہے ہیں۔ وہ جب زیادہ زہر چڑھا اور وہ آنکھوں سے آنسو مبارک نکلے تو وہ سیدھا چہرہ مصطفیٰ پہ گرے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو 12ویں جھلک دکھائی، اب 13ویں سنیے۔ جب وہ آنسو گرا تو نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی، تو آپ نے فرمایا ما لک یا ابا بکر، اے ابا بکر کیا ہوا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈنگ مار لیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہاں مارا ہے؟ کہا جی ایڑی پر۔ اب آپ یہ جھلک غور سے دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور سیدنا ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگا دیا۔ اب اس میں آپ کہیں گے جھلکی کیا ہے؟ تو جھلکی یہ ہے جناب کہ قلعہ خیبر کا جب فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرما دے گا، فتح نصیب ہوگی۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، تو وہ سب آ گئے، مولا علی نہیں آئے۔ آپ نے پوچھا بھی مولا علی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ تو ان کی آنکھ میں درد ہے۔ فرمایا بلاؤ، تو اسی بیمار آنکھ کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، تو آپ نے فرمایا علی کیا ہوا؟ کہا جی میری آنکھ میں درد ہے، تکلیف ہے، وہ سوجی بھی ہوئی تھی، سرخ بھی تھی، بڑے معاملات تھے، پانی بہ رہا تھا، تو سرکار نے لعاب دہن لگایا، مولا علی کی آنکھ کو شفا مل گئی، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی لعاب جو حضرت علی کی آنکھ میں لگا، وہی لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی میں لگ رہا ہے۔ اگر حضرت علی کی آنکھ میں نور مصطفیٰ ہے تو ماننا پڑے گا حضرت ابو بکر صدیق کے قدموں کے جو نشانات ہیں نا وہ بھی نور مصطفیٰ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ حضور نے بتا دیا کہ علی کی آنکھ میں میرا نور ہے، صدیق کی ایڑی میں میرا نور ہے۔ اگر میری امت مجھ تک آنا چاہتی ہے، میرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے، میری رضا حاصل کرنا چاہتی ہے، تو نظر علی والی لے کے آنا اور قدم ابو بکر صدیق والے لے کے آنا۔ لٹ گئے وہ جن کے پاس علی کی نظر نہیں، مر گئے وہ جن کے پاس ابو بکر صدیق کے قدموں کے نشان نہیں۔ اہل سنت کو اللہ نے یہ دونوں دولتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب سنیے 13ویں جھلک۔ آنسو کہاں گرا بھائی؟ چہرہ مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسلام میں 2 قطرے، 13ویں جھلک دکھا رہا ہوں، 2 بولتے جائیے، 2 راتیں، 2 رفیق بڑے عظیم ہیں۔ 2 قطروں میں سے ایک قطرہ
سیدنا صدیق اکبر کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ ہے جو رخسار نبوت پر گرا. یہ قطرہ بہت اعلیٰ، بولے جی یہ قطرہ بہت ہے. اور دوسرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا قطرہ کہ وہ جب عمر بن حمق آیا اس نے حضرت عثمان غنی کے سر پر لٹھ ماری تو اس وقت حضرت عثمان پاک قرآن پڑھ رہے تھے. اس بدبخت نے قرآن کو ٹھڈا مارا، قرآن وہاں گرا. جس کے دل میں عثمان نہ ہو وہاں قرآن آتا ہی نہیں. بولو بھائی وہاں قرآن عثمان ہوگا تو قرآن آئے گا نا. اس نے قرآن کو ٹھڈا مارا، قرآن وہ گرا. اور پھر لٹھ ماری تو جب خون کا قطرہ نکلا تو وہ قطرہ بھی زمین پہ گرا نہیں تھا، قرآن چل کر خود بخود وہی آ گیا. اور حضرت عثمان کے خون کا قطرہ قرآن پر گرا ہے. تو یہ قطرہ بھی بڑا عظیم ہے. بولیے یہ قطرہ بھی بڑا عظیم ہے. ایک چہرہ مصطفیٰ پر پڑ رہا ہے، دوسرا کلام خدا پر پڑ رہا ہے. اچھا جی دو راتیں بھی بڑی عظیم ہیں. ذرا اونچا بولنا یار. دو راتیں بھی بڑی، ایک ہجرت والی رات اور دوسری معراج والی رات. سبحان اللہ. اچھا دونوں راتوں کے جو ساتھی ہے نا وہ ساتھی بھی بڑے اعلی ہیں. ہجرت کی رات کا ساتھی کون ہے؟ ابو بکر صدیق. اور معراج کی رات کا ساتھی کون ہے؟ سیدنا جبریل امین. بول دے نہیں ہو تسی بڑے عجیب کم کر دیندے ہو. ایک باری جی دھکا لانا تو پھر اتھے ہی پہنچ جاندے ہو ماشاءاللہ. پھر گل دا مزہ نہیں رہ جاتا نا. آپ مزہ لے رہے ہو مینوں نہیں دے رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی معراج کا ساتھی جبریل امین، ہجرت کا ساتھی صدیق اکبر. وہ جو معراج کا ساتھی تھا نا اس کو اللہ نے سید الملائکہ بنا دیا، اور جو ہجرت کا ساتھی ہے اس کو اللہ نے حضور کی بعد امت میں سب سے اعلیٰ بنا دیا. تو یہ 13 جھلکیں ہو گئی. اب 14ویں جھلک دیکھیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. مولا عمر پاک فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر مجھ سے میری اور میرے سارے خاندان کی نیکیاں لے لے اور ہجرت کی رات کی نیکیاں مجھے دے دے. یہ کیوں کہا بولو؟ 14ویں جھلک ہے نا، گنتے بھی رہنا، گنتی خراب نہیں کرنی بھائی. 14ویں جھلک یہ کیوں کہا؟ تاروں بھری رات ہے اور اما عائشہ حضور کے ساتھ ہے. تاروں کی طرف دیکھ کر اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں؟ سرکار ٹیک لگائے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے. اس حدیث سے کیا کیا نکلتا ہے یہ ٹائم نہیں ہے، میرا ٹائم بہت تھوڑا ہے. بس آپ کو صرف حدیث کا ایک نقطہ بتاتا ہوں. آگے سے حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ پھر ابو بکر تو پیچھے رہ گئے اور عمر ہے کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ، تو میرے بابا کی تو پھر کم ہو گئی نا. ہائے ہائے ہائے. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری عمر کی نیکیاں، ساری عمر پوری ہو گئی. حضرت عمر کی پوری ہو گئی ساری عمر، ابھی تو شہید ہونا ہے نا. تو حضور جو کر چکے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو کرنی ہے وہ بھی جانتے ہیں. یہ کہتا جی وہ حضور دے ہوندے ٹھیک سن، بعد جو باغ پیچھے بدل گئے معاذ اللہ استغفر اللہ، اور حضور مور لگا دی عمر کی ساری عمر کی نیکیاں عائشہ آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں. پر تیرے بابا ابو بکر نے جو ایک رات میرے ساتھ غار میں گزاری، اس ایک رات کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں. جب 3 راتیں ہو گئی پوری تو پھر نیکیاں کہاں پہنچی ہوں گی. یہ سن کر حضرت عمر کہتے تھے کہ کاش ابو بکر میرے اور میرے سارے خاندان کی نیکیاں لے لے اور وہ ایک رات کی نیکیاں مجھے عطا فرما دیں. 14 ہو گئی جی. اب 15ویں جھلک بڑی کمال کی ہے. جب سرکار دو عالم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو رات کا سما تھا نا سانپ والا. بس جب صبح ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر کی چادر نہیں ہے. میں کل ہی کہنا سبحان اللہ. چادر پوچھا ابو بکر وہ تیری چادر کدھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ میں نے نا
سوراخوں میں ڈال دیے، وہ پھاڑ پھاڑ کے نا سوراخ بند کر دیے. تو پھر نبی کریم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی فی الجنہ، اے اللہ ابو بکر کو جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ کر دے. فاوحى اللہ الیہ، اسی وقت وحی آ گئی، اللہ نے فرمایا قد استجبنا لک، ہم نے آپ کی یہ دعا قبول فرما لی ہے. 15 جھلکیں ہو گئی جی. اب 16ویں جھلک سمجھیے. وہ غار اس قسم کی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے دروازے پر کھڑا ہو جائے نا تو غار اندر والے کو اس کے پاؤں نظر آتے ہیں، چہرہ نظر ہے، کیونکہ وہ غار نیچے ہے اور بندہ اوپر ہوتا ہے. اس کی سیٹنگ ہی کچھ اس قسم کی ہے قدرتاً جو بنی ہے. جب وہ آئے تو پہنچے وہاں کچھ کافر، تو حضرت ابو بکر صدیق پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ آ گئے. بولیے وہ آ گئے. تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما ظنک بأثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. یعنی ایک تو ہے، ایک میں ہوں اور تیسرا ہمارا. تو وہاں ایک جملہ تو یہ حدیث کا ہے نا، اور ایک جملہ قرآن کا بھی آیا ہے، لا تحزن. بولو کیا ہے؟ تحزن کا کیا معنی؟ خوف نہ کر، نہیں، اس کا معنی غم نہ کر. خوف کا لفظ تو اور ہے. بولیے خوف کا لفظ ہے. خوف وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کے بارے میں ہو، باہر کا ڈر ہو، اسے کہتے ہیں خوف. اندر کے ڈر کو کہتے ہیں غم. تو فرمایا لا تحزن، اے میرے ابو بکر خوف نہ کر، غم نہ کر. کیونکہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام جب دوڑے نا سانپ کو دیکھ کر تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرنا. بولو ڈرے. تو لا تخف ڈر باہر کا تھا کہ یہ سانپ میرے ساتھ کرے گا کیا. لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس میرے رسول ڈرا نہیں کرتے. تگڑا ہو ذرا. تو تحزن یہ خوف نہیں ہے، یہ اندر کا غم ہے. اور اندر غم کیا تھا کہ میرے محبوب کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے. تو لا تحزن فرمایا ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے؟ قال اللہ ان معی ربی سیہدین. او لتر کھانی قوم، ان آ کے نا اگے پھر دریا دیا موجاں تے پیچھے فرعون دیا فوجاں. اے موسیٰ تو تے سانو مروا چھڑے ہے. تے قال کلا دا معنی ترجمہ یہ بندا ہے تے تسی لتراں دے قابل ہی ہو، ہے تسی پکے لیتری ہو. پر ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ. یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا نہیں ان اللہ معنا، اے ابو بکر اللہ جیسے میرے ساتھ ہے ویسے ہی اللہ تیرے ساتھ ہے. لہذا غم کی ضرورت ہے. اچھا جی کتنے ہو گئے؟ 15 16 ہو گئے. گڑبڑ نہ کرے. 17ویں جھلک دیکھیے ذرا، کہو سبحان اللہ. اذ یقول لصاحبہ، کہا اپنے صاحب سے. نہیں سمجھے؟ اب یہاں صاحب کون ہوا بھائی؟ حضور تو کہہ رہے ہیں، تو جس سے کہہ رہے ہیں وہ صاحب ہوا. تو وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. اذ یقول لصاحبہ، یہ ہی جو ہے نا یہ حضرت ابو بکر پہ راجے ہے. فرمایا جب آپ کہہ رہے ہیں اپنے صحابی سے، صاحب سے، یار سے، سجن سے، متر سے، غمخار سے، وفادار سے، حبدار سے، یہ ساری صفتیں ابو بکر صدیق کے اندر ہیں جو رب اجاگر کر رہا ہے. تمام فقہا نے فتویٰ دے دیا کہ ابو بکر کی صحابیت قرآن ہے. بولو ابو بکر کی صحابیت ہے. تو من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ
کافر ہے. بولو وہ کون ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. صاحبی ہی قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ یہ صحابی نبی کا ہے, تو اب جو اس کا منکر ہے وہ قرآن کا, اور قرآن کا منکر ذرا زور سے بولو بھائی, مسلمان ہو سکتا؟ یہ ہے جی اذ یقول لصاحبہ, اور یہ صاحبی ہی بتا رہا ہے کہ جہاں نبی ہوگا دوسرا صدیق ہی ہوگا بلا فصل. اگر کوئی صحابہ میں ہستی نبی کے ساتھ ہے تو وہ صرف سیدنا صدیق اکبر کی ہے. کتنی ہو گئی؟ 18ویں جھلک دیکھیے. جب صبح ہوئی تو مکان کے اندر مولا علی تھے, تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, مکان کے اندر تو مولا علی اور وہ تلواریں لے کے کھڑے. تہجد کے وقت کسی نے کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی حضور پہ حملہ کرنا. انہوں نے کہا وہ تو ٹر بھی گئے, وہ تو اندر ہے. اب انہوں نے دیواریں پھیلانگی, نہیں سمجھے یار, انہوں نے, میں کہتا ہوں ذرا اونچے ہو کے سنو, بات بڑی کمال کی ہے. اندر گئے نا تو مولا علی اوپر سوئے ہوئے تھے, چادر لے کر. انہوں نے کہا بھائی وہ تو غلط کہا اس نے, نبی تو یہ ہے. اب آپ بتائیں نبی تھے کہ علی تھے؟ بس انہوں نے ادو دا شک پہ آ جائے کہ علی نبی ہے, تے اجے تک انہاں دا مکیا نہیں سمجھے تسی, ضرور پرچہ ہی کرانا جے. انہاں نوں ادو دا شک پیا کہ علی نبی ہے. معاذ اللہ نبی تو بھی آل ہے, یہ بھی کہندے نے, اور وہ کہندے نے 10 پارے علی دی شان وچ آئے نے, اور وہ بکری کھا گئی, بکری نو یہ خود کھا گئے. اندر تے مولا علی نے. ذرا پھر جملہ بولے کون ہے جی؟ اور یہ کہہ رہے ہیں نبی ہے. بس ان کو اس وقت کا دھوکہ پڑا ہے. پر مولا علی نے جو چادر اتاری اور مکھڑا دکھایا اور سمجھایا کہ نبی نبی ہے, علی علی ہے, سنی اس وقت سے لے کر آج تک سمجھ گئے کہ نبی علی نہیں ہے, علی نبی نہیں ہے. علی کو ہم مرتضیٰ کہتے ہیں, نبی کو ہم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ وہ نہیں اور وہ یہ نہیں, جدا ہے. انہوں نے کہا نبی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا چلے گئے بھائی, یہاں تو میں ہی ہوں. نکلے سیدھا ابو بکر کے گھر. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. یہ 18ویں جھلک دیکھیں. ابو بکر کیوں؟ ابو جہل کہنے لگا جی نبی لب سکتا ہے تو صدیق دے گھروں ہی لبنا ہے. جب تک حضور دنیا میں ظاہراً رہے صدیق سے پتہ ملتا تھا. اب حضور روزے میں ہیں تو دیکھ لو صدیق کا ایڈریس بھی روزہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. اس نے کہا چلو ابو بکر. 18ویں جھلک. وہاں جا کے پوچھا حضرت اسما بنت امیس سے, کدھر ہیں تیرے باپ, کدھر ہے محمد؟ اس نے کہا نہ میرا باپ ہے نہ حضور ہے. اس نے رکھ کے مارے تھپڑ اور انہوں نے کان دی والی ٹوٹ گئی, کان پھٹ گیا. مگر حضرت ابو بکر کی بیٹی نے پتا نہیں بتایا. کتنی جھلکیں ہو گئی؟ 19ویں دیکھو. اسی گھر میں صبح حضرت ابو بکر کے والد حضرت ابو قحافہ اٹھے, ابھی تک وہ مسلمان ہیں نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا تیرا ابا کتھے؟ اپنیاں پوتریاں کو پوچھیا. وہ کہنے لگیاں بھی وہ تو حضور نال ٹر گئے, حضور نال. انہوں نے کہا وہ جدوں دا کلمہ پڑھیا پیسے ہی لائی ہوندا ہے, پیسے ہی. باپ بڈھے بڑے عجیب قسم دے ہوندے نے, وہ اللہ دی راہ تے بھی کوئی دیوے تے انہاں نوں پسند ہے. وہ اجے مسلمان نہیں سی نا ہویا. کہنے لگا تیرا پیو تے لائی ہوندا ہے, لائی ہوندا ہے. 5000 دی تھیلی پئی سی, وہ ویکھ ہے کہ نہیں ہے, ان پتر دی پرواہ. وہ تو مسلمان نہیں سی, یہ گل یاد رکھیا جی. حضرت اسما کہندیاں نے کہ مینوں تے پتہ سی بھی تھیلی نال لے گئے نے. تھیلی تو گھر میں تو میں نے نا وہ درہموں کے برابر روڑیاں لے کر نا تھیلی میں ڈالی اور اس کے اوپر گانٹ ماری اور جا کے دادے کے ہاتھ لگوا دیے. اس کو نظر تو اتنا آتا نہیں تھا. اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے, پیسے گھر میں ہی ہیں, پیسے. اور حضرت ابو بکر تو سارا خرچ کر چکے تھے, کہو نا سبحان اللہ. اور جو تھیلی پڑی تھی وہ ساتھ اٹھا کے کہ شاید حضور کو کہیں راستے میں کوئی ضرورت پڑ جائے, اور پڑی جا کر مسجد نبوی کی جگہ میں وہ سارے پیسے خرچ فرما دیے. کہہ دو نا جی سبحان اللہ. تو جناب یہ کتنی جھلکیں ہو گئی؟ 19. آئیے اب آپ کو 20ویں جھلک دکھاتا ہوں, اور یہ جھلک بڑی کمال کی ہے.
آپ ہلکا سا کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جھلک یہ ہے کہ جب وہ غار کے کنارے پر پہنچے، بولیے غار کے کنارے پر پہنچے تو اللہ فرما رہا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، میں نے سکون نازل کر دیا صدیق کے سینے پر بھی، مصطفیٰ کے سینے پر بھی. سبحان اللہ. تو یہ کہنے لگے آ گئے، کیا کہنے لگے؟ تو وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے وہ لشکر حضور کی خدمت میں لگائے جن کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکا. وہ کیا ہوا؟ آ گیا اوپر. تو ایک کہنے لگا، انہوں نے کھوجی ساتھ لی ہے، بولو کھوجی. کہنے لگے یار ڈھونڈو تو صحیح. تو جب وہ خارے سور پر پہنچے کہنے لگے اس دے اندر بھی ویکھ لو. ابو جہل آخیا تہاڈی مت ماری گئی ہے، اے ویکھدے نہیں پے ہوئے تے سر تے مکڑی نے جالے تڑے ہوئے نے. مکڑی نے جالے پر جناب بڑے، حالانکہ مکڑی کا جالا سب تو کمزور ہے، اتنے کبوتری نے آنڈے دے دیتے. سبحان اللہ. تاں تے کبوتریاں نو اللہ تعالیٰ نے کبوتراں نو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بھی جگہ دیتی ہے، سرکار دے روزے تے بھی جگہ عطا فرما دیتی ہے. کبوتری نے انڈے دیتے، کنے تے کم کبوتراں دا بھی بن گیا. گھر والی نیک ہوئے تے کم سارے دا بن جاتا ہے. آنڈے کنے دیتے نے؟ کبوتر تے نہ پایا جے. تو گھر والی نیک ہوئے تے کم سارے دا سور جاتا جناب. وہ ابو جہل کہنے لگا اگر اس غار میں کوئی داخل ہوتا تو یار یہ مکڑی کا جالا تو ٹوٹ جاتا، پر جب مکڑی کا جالا ہی نہیں ٹوٹا، آنڈے نہیں ٹوٹے، تو اندر کوئی. اللہ کہتا ہے میں نے اس لشکر سے آپ کی مدد کی ہے جس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. کنی ہو گئی جی؟ 20 21ویں سن لیں. 11 اور 11 21 ہو گئی. اسی 11ویں تے بیٹھے ہیں. حضرت حسان بن ثابت پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں اشعار کہے، وہ سن لے اور بس بات ختم. کہنے لگے ثانی اثنین فی الغار، ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به السعید الجبل، کہ حضرت ابو بکر حضور انور کے یار غار ہیں، جانثار وفادار ہیں. جب وہ غار میں تھے تو دشمن ان کے ارد گرد چکر تو لگاتے رہے پر ان کو دیکھ نہیں سکے. بولو جی ان کو دیکھ. وَكَانَ حِبَّ رسول اللہ قد علموا من البریۃ لم یعدل به رجلا. یہ بات پوری دنیا پر واضح ہو چکی ہے کہ ابو بکر صدیق کو حضور پاک سے جتنی محبت ہے اتنی محبت دنیا میں اور کسی کو نہیں ہے. حضور پاک سے سب سے بڑھ کر محبت کن کو ہے جی؟ حضرت ابو بکر کو. تو یہ جناب 21 جھلکیں ہو گئی. 22ویں ہم کل سے شروع کریں گے. کہو انشاءاللہ. کہہ دو نا انشاءاللہ. اور ٹائم بھی پورا ہو گیا. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.